بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو ایک ایسا پاورفل، ایسا خاص وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ حضرات ایک چٹکی نمک پر پڑھ لینا۔ یہ ایک چٹکی نمک سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جی ہاں سامعین اکرام، کیونکہ جو شخص اس وظیفے کو ایک چٹکی نمک پر پڑھ لیتا ہے تو اس کی مشکلیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے اس کی زندگی میں کبھی مشکلیں تھی ہی نہیں۔ اس کے گھر سے پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں تھی ہی نہیں۔ اس کے گھر سے غربت اور تنگ دستی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے اس کی زندگی میں کبھی غربت اور تنگ دستی تھی ہی نہیں۔ اس کے گھر سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، کاروبار سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ نمک پر پڑھ لیتا ہے، یا جو بندی اس وظیفے کو ایک مرتبہ نمک پر پڑھ لیتی ہے، سامعین اکرام، اگر آپ حضرات کا کاروبار دن و دن گھٹتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ حضرات دن بدن نئی نئی مصیبتوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، آپ کی الجھنیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کی ٹینشنیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کے رنج و غم میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ حضرات اس وظیفے کو آج ہی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی سے تمام الجھنیں ختم ہو جائیں گی، تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کائنات آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ بارگاہ پروردگار میں التجا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر وہ دعا قبول فرمائے گا جو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ کر دعا کریں گے۔ سامعین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ صرف 2 منٹ کا وظیفہ ہے، اور یہ 2 منٹ کا وظیفہ آپ کے گھر سے جادو اور جنات کے اثرات کو، کاروبار سے رکاوٹیں اور بندشوں کو، آپ کی پریشانیاں اور مصیبتوں کو، قرض، بیماری، تنگ دستی، غریبی کو آپ کے گھر سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لا کر کھڑا کر دے گا، آپ کے رنج و غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سامعین اکرام، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سامعین اکرام، شعبان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو یہ وظیفہ شعبان کے مہینے میں ہی کر لینا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو یہ مہینہ یوں ہی گزر جائے اور آپ کا یہ وظیفہ بیکار ہو جائے۔ اس لیے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز مس نہیں کرنا ہے۔ شعبان کے اس مہینے میں آپ کو یہ وظیفہ ضرور ایک مرتبہ کر لینا ہے، چاہے آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے آخری دن ہی پڑھیں، لیکن آپ کو اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے آپ حضرات آج ہی کر لیں، چاہے آپ حضرات اس وظیفے کو کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، یا 4 دن بعد پڑھ لیں، یا 8 دن بعد پڑھ لیں، آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں ایک مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیں۔
اس وظیفے کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ طریقہ اس وظیفے کا کیا ہے؟ آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ جب آپ حضرات وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور اگر آپ کا پہلے سے ہی وضو درست ہو تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ حضرات تھوڑا سا نمک لے لیں۔ نمک آپ حضرات 50 گرام بھی لے سکتے ہیں، 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، 250 گرام بھی لے سکتے ہیں، جتنا نمک لینا چاہیں آپ حضرات لے لیں۔ نمک لینے کے بعد آپ حضرات تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جائیں، چاہیں آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، چاہیں چٹائی پر بیٹھ جائیں یا چارپائی پر بیٹھ جائیں یا جانماز پر بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو وہ نمک ایک پیالی میں کر کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ یہ نہ پڑھنا چاہیں تو اس کے علاوہ دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو درود پاک پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ آپ حضرات کو 70 بار یہ اسم اعظم پڑھنا ہے جو ہم نے پڑھ کر بتایا ہے، اور 70 بار پڑھنے کے بعد 70 بار یہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت 70 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ اس طریقے سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 70 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس نمک پر ہلکے سے پھونک مارنا ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ اس طریقے سے پھونک ماریں کہ وہ نمک اڑ نہ جائے۔ آپ 3 مرتبہ اس پر دم کر دیں۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ کو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر لینا ہے کہ اے اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما دے، میری مشکلوں کو دور فرما دے، میری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس طریقے سے آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ کو اٹھنا ہے اور وہ نمک آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور آپ کو اس نمک کو اپنی سبزی میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ کھانا بنائیں تو آپ اس نمک کو سبزی میں ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد آپ سارے لوگوں کو وہ سبزی کھلا دیں۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، ان سب کو آپ وہ سبزی کھلا دیں۔ جس کے جسم میں سبزی کے ساتھ یہ نمک جائے گا اس کے جسم سے تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں چیخیں مار کر باہر آ جائیں گی۔ جادو اور جنات کے اثرات، بندشیں، رکاوٹیں اس کے جسم سے چیخیں مار کر باہر آ جائیں گی۔ جی ہاں سامعین اکرام، کیونکہ یہ ایسا باکمال وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر
نمک پر دم کر کے جس کو بھی کھلایا جاتا ہے تو یہ اس کے جسم سے بیماریوں کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، پریشانیوں کو باہر نکال دیتا ہے، جادو اور جنات کے اثرات، بندش کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اور سامعین اکرام، جب یہ آفتیں، یہ بلائیں آپ کی زندگی سے باہر ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے رنج و غم، آپ کے دکھ اور درد خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو سامعین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔